آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے دو برادر اسلامی ممالک پاکستان اور سعودی عرب کی فضائی قوتوں کے حوالے سے۔ یہ دونوں ممالک نہ صرف اسلامی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں بلکہ عسکری میدان میں بھی ان کی حیثیت نمایاں ہے۔ تو آئیے اسی معلوماتی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس اور رائل سعودی ایئر فورس کن پہلوؤں میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں اور کن میدانوں میں ان کی اپنی اپنی انفرادیت ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا باقاعدہ قیام 1947 میں پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی ہوا۔ ابتدا میں اسے رائل پاکستان ایئر فورس RPAF کہا جاتا تھا کیونکہ اس وقت پاکستان ایک ڈومیننٹ تھا اور برطانوی تاج کا حصہ تھا۔ بعد ازاں 1956 میں جب پاکستان نے خود کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا تو اس کا نام تبدیل کر کے پاکستان ایئر فورس رکھ دیا گیا۔ شعار پاکستان ایئر فورس کا مشہور نعرہ ہے سیکنڈ ٹو نن، جس کا ترجمہ ہے کسی سے کم نہیں۔ یہ نعرہ نہ صرف ایئر فورس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے بلکہ اس کے جوانوں کی خود اعتمادی، بلند حوصلے اور غیر متزلزل عزم کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ یہ محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے جو ہر پائلٹ اور ایئر مین کے دل میں بسا ہوا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے اپنی تاریخ میں کئی ایسے مواقع پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے جہاں محدود وسائل کے باوجود شجاعت، حکمت عملی اور پیشہ ورانہ مہارت کی بنیاد پر دشمن کو حیران کر دیا گیا۔ چاہے وہ 1965 اور 1971 کی جنگیں ہوں یا 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ، پاکستان ایئر فورس نے ہر بار یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے نعرے پر پورا اترتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس PAF دنیا کی ان چند فضائی افواج میں شمار ہوتی ہے جنہیں حقیقی جنگی میدان میں بارہا آزمائش سے گزرنا پڑا ہے۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں کے دوران پاکستان ایئر فورس نے محدود وسائل کے باوجود غیر معمولی دلیری اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر 1965 میں اسکواڈرن لیڈر MM عالم کا 1 منٹ کے اندر 5 بھارتی طیارے مار گرانا ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ 1999 میں کارگل تنازع کے دوران بھی پاکستان ایئر فورس نے لاجسٹک اور فضائی نگرانی کے اہم فرائض سر انجام دیے، حالانکہ اسے براہ راست جنگ میں شامل نہیں کیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر بنایا ہے۔ PAF کے بیڑے میں اس وقت مختلف اقسام کے جدید طیارے شامل ہیں جن میں JF-17 تھنڈر، ڈزالٹ، F-16 فائٹنگ فالکن، میراج 3-4 اور F-7PG شامل ہیں۔ یہ طیارے نہ صرف دشمن کے فضائی حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ زمینی اہداف کو بھی مؤثر طریقے سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ JF-17 تھنڈر پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون کا ایک شاندار مظہر ہے۔ یہ ملٹی رول لڑاکا طیارہ پاکستان ایروناٹیکل کامرہ میں تیار کیا جاتا ہے۔ PAC کمپلیکس اس کی مقامی پیداوار نے نہ صرف پاکستان کو خود کفیل بنایا بلکہ دیگر ممالک کو ایک قابل اعتماد دفاعی شراکت دار کے طور پر بھی متعارف کروایا۔ JF-17 جدید ایویونکس، ریڈار اور ہتھیاروں سے لیس ہے اور اسے مسلسل اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس اپنے سخت تربیتی نظام کے لیے عالمی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے۔ PAF کے پائلٹس دنیا بھر میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت، رفتار فیصلہ اور فضائی جنگی حکمت عملی کے باعث پہچانے جاتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور میں نوجوان کیڈٹس کو نہ صرف جدید تربیت دی جاتی ہے بلکہ اخلاقی اور قائدانہ صلاحیتوں کو بھی نکھارا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی برادر اسلامی ممالک جیسے کہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات اپنے پائلٹس کی تربیت کے لیے پاکستان ایئر فورس پر انحصار کرتے ہیں۔ رائل سعودی ایئر فورس RSAF کا قیام 1950 کی دہائی میں عمل میں آیا۔ ابتدا میں یہ ایک محدود صلاحیت رکھنے والی فورس تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے دفاعی شعبے میں بھرپور سرمایہ کاری کرتے ہوئے اپنی فضائی قوت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر لیا۔ آج RSAF مشرق وسطیٰ کی سب سے طاقتور اور منظم ایئر فورسز میں شمار ہوتی ہے۔ شعار
گاڈ از آر پروٹیکٹر یعنی اللہ ہمارا محافظ۔ یہ نعرہ سعودی ایئر فورس کی مذہبی وابستگی، عقیدے اور اعتماد کی عکاسی کرتا ہے جو اسلامی روایات اور روحانی اقدار پر مبنی ہے۔ سعودی عرب کا دفاعی بجٹ دنیا کے بڑے ممالک کے برابر ہے۔ رائل سعودی ایئر فورس مالی وسائل کے لحاظ سے دنیا کی چند امیر ترین فضائی افواج میں شامل ہے، جس کی بدولت وہ جدید ترین طیارے، ہتھیار اور ٹیکنالوجی حاصل کر پاتی ہے۔ اس مضبوط معاشی پشت پناہی نے RSAF کو ایک عالمی معیار کی فضائی طاقت میں تبدیل کر دیا ہے۔ RSAF کے فضائی بیڑے میں امریکہ اور یورپ سے حاصل کردہ انتہائی جدید اور مہنگے جنگی F-15SA اسٹرائک طیارے شامل ہیں۔ ان میں ایرو فائٹر ٹائفون امریکہ، ایگل جیسے ٹورنیڈو IDS برطانیہ اور یورپ طیارے شامل ہیں۔ یہ طیارے نہ صرف فضائی دفاع بلکہ زمینی حملوں، انٹیلیجنس اور نگرانی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ رائل سعودی ایئر فورس کی ایک اہم اور منفرد ذمہ داری حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضائی نگرانی اور حفاظت ہے۔ ہر سال لاکھوں حجاج کرام جب سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں تو RSAF نہ صرف ان کی فضائی سیکیورٹی کو یقینی بناتی ہے بلکہ ہنگامی صورتحال میں فوری رسپانس کی بھی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ رائل سعودی ایئر فورس، جس کا قیام 1950 کی دہائی میں ہوا، آج مشرق وسطیٰ کی ایک طاقتور فضائی قوت ہے۔ اس کا مشہور نعرہ گاڈ از آر پروٹیکٹر اس کی مذہبی وابستگی اور عقیدے کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی ایئر فورس مالی طور پر انتہائی مضبوط ہے اور جدید ترین امریکی اور یورپی ساختہ جنگی طیاروں سے لیس ہے، جن میں F-15 ایگل، ایرو فائٹر ٹائفون اور ٹورنیڈو IDS شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ AWACS سینٹری E3 جیسا ایئر بورن وارننگ اور کنٹرول سسٹم بھی ان کے دفاعی نظام کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ RSAF نے یمن کے آپریشنز میں اہم کردار ادا کیا ہے اور بین الاقوامی دفاعی مشقوں میں بھی فعال حصہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی ایئر فورس اپنے پائلٹس کی تربیت کے لیے جدید ٹریننگ پروگرامز اور فلائٹ سیمولیٹرز استعمال کرتی ہے تاکہ انہیں عالمی معیار کی مہارتیں فراہم کی جا سکے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعلقات گہرے اور مضبوط ہیں۔ پاکستانی پائلٹس نے سعودی عرب میں تربیتی فرائض سر انجام دیے ہیں اور سعودی عرب اپنے دفاعی ساز و سامان کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان پر اعتماد کرتا ہے۔ دونوں ممالک باقاعدگی سے مشترکہ فضائی مشقیں کرتے ہیں جو ان کے تعلقات اور دفاعی شراکت داری کی بہترین مثال ہے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ دونوں ممالک کی ایئر فورسز اپنی اپنی جگہ بہت اہم، طاقتور اور قابل فخر ہے۔ پاکستان ایئر فورس جنگی تجربے، ہنر اور خود انحصاری میں ممتاز ہے، جبکہ سعودی ایئر فورس جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کے حوالے سے نمایاں ہے۔ دونوں اسلامی ممالک ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کا اتحاد ہی ان کی اصل طاقت ہے۔